بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. سب سے پہلے میری درخواست ہے جناب چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ برقرار رہے. صورتحال یہ ہے کہ بہت ہی اس وقت دلچسپ خبر, اور عاصمہ شیرازی ایک جرنلسٹ ہیں, معروف خاتون جرنلسٹ ہیں اور پروگرام کرتی ہیں. پہلے وہ بھی ہماری طرح رپورٹر تھیں, ہم بھی رپورٹر تھے. اس کے بعد ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ترقی دی, وہ بھی نیوز اینکرز کہہ رہا ہوں, پروگرام اینکرز بن گئیں اور اب اپنا بہت طویل عرصے سے پروگرام کرتی ہیں. ہمارے ساتھ ARY میں بھی کولیگ بھی رہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بہت احترام کا تعلق ہے, اچھا تعلق ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ عاصمہ شیرازی نے ایک کالم لکھ دیا, اور ایک نہیں 2-3 کالم لکھ دیے, اور کالم ان کے چھپ گئے BBC میں. اور اس کالم کے بعد ایک بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک طوفان برپا ہوا, اور مختلف قسم کے تبصرے ہونا شروع ہو گئے. ان کی ذات پہ بھی, ان کے کردار پہ بھی اس طرح کی گفتگو شروع ہو گئی. اور پھر ڈاکٹر شہباز گل, وزیر اعظم کے معاون خصوصی, وہ بھی آئے میدان میں, اور انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس, بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی, اور ان پہ بھی انہوں نے بھی بہت سارے سوالات اٹھا دیے, بہت ساری چیزیں, ان کے مالی معاملات. تو یہ سب کچھ ہوا. تو یہ ہوا کیا, پہلے تو میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ آخر معاملہ بگڑا کہاں سے. اور جرنلسٹ بہت اچھی ہیں, وہ اچھا کالم لکھتی ہیں اور پروگرام بھی کرتی ہیں. ان کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے بالکل, اور ان کو میرے نظریات سے اختلاف ہے. ایسی کوئی یعنی کہ ہم کبھی بھی بہت کم ہی, شاذ و نادر ہی رہا ہے کہ ہم سیم پیج پہ رہے ہوں. اب ان کے ذرا کالم کی بات کرتے ہیں کہ کالم میں انہوں نے کیا لکھا, سب سے زیادہ کیوں اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک ہیجان. اور اس میں جناب یہ ہوا کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان آئے ہیں اور ان کی شادی ہوئی ہے بشریٰ بی بی کے ساتھ, تو خاص طور پہ ایک نیریٹو میڈیا میں ہو گیا, اور وہ یہ تھا کہ جی ان کا چونکہ بشریٰ بی بی کا تعلق پاک پتن سے ہے, پاک پتن سے پھر ان کا ایک روحانی تعلق, وہ ان کا ہے بابا فرید شکرکنج سے رحمۃ اللہ علیہ. ان کے دربار کے ساتھ ان کا مزار پہ حاضری, سب کچھ وزیر اعظم عمران خان کو بھی وہاں پہ وہ لے کے گئیں, اور وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی حاضری دی. اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں پاکستان میں. میں بتا دوں کہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں. بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے, دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے, اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے, مختلف اہل تشیع اسکول آف تھاٹ ہیں, مختلف مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں, اور ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جڑا ہوا ہے. تو پاکستان میں بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو اولیاء کرام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور ان کے سلسلے کے ساتھ ان کے بیعت بھی کرتے ہیں, ان کے مرید بھی ہیں, اور ان کے لیے درباروں پہ جا کے خدمت بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور ہر طرح کا. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں جاتے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, بس جو کچھ مانگنا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اور درباروں پہ نہیں جانا. اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور ایک دوسرے کو ٹالریٹ کے ساتھ بہت اچھی طرح ٹالرنس ہے, چل رہا ہے. پھر اس کی مناسبت سے یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ جناب جو کچھ بھی وزیر اعظم عمران خان کے جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس میں ان کی بیگم کے بہت زیادہ اثرات ہیں, اور بیگم اس کے بعد پھر یہ آنا شروع ہو گیا جی بنی گالہ میں سب کچھ روحانی طریقے سے ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ زیادہ یہ. اور اب باقاعدہ طور پہ ایک آ گیا, اور اس میں ستاروں کی چال, جادو ٹونے, جنتر منتر, اس طرح کی گفتگو کی گئی. کیا کہا انہوں نے کہا جی کہ برا ہو ستاروں کی چال کا, نہ عطارد زوال پذیر ہوتا, نہ ہی زحل اپنے خانے سے نکل کھڑا ہوتا, نہ سورج اپنی جگہ بدلتا, اور نہ ہی چاند نمودار ہوتا. اور سورج کی جگہ بدلنے کی دیر تھی کہ اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے. گھڑیوں میں زوال کا وقت حاوی ہوا اور اب سورج پھر بڑے گھر میں ہے.
اور ستاروں کی چال کا بتا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے خاص طور پہ جو ایک نئی اہم عہدے پہ اپوائنٹمنٹ کا ایشو چل رہا ہے اس کے بارے میں، پھر اس میں بھی مختلف قسم کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، اور مسلسل مریم صفدر صاحبہ بھی اور مسلم لیگ نواز خاص طور پہ پیپلز پارٹی بھی تھوڑا تھوڑا اس میں حصہ ڈالتی رہتی ہے، اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ جناب یہ جنتر منتر ہو رہا ہے اور پتہ نہیں فیصلے کس طرح ہو رہے ہیں۔ یہ الزام تراشی اور چل رہی ہے، یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپوزیشن بھی اور کچھ ہمارے میڈیا کے دوست بھی، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ آگے جا کے انہوں نے ایک جملہ لکھا، دونوں اس وقت دل گرفتہ ہیں، جنتری سے نئے منتر نکالنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہ ہو گیا، اور اس کالم میں پھر وہ ایک تصویر بھی لگائی گئی ہے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹر کا پچھلے دنوں وزٹ کیا تھا، اس میں DGI ISI بھی بیٹھے ہیں، بریفنگ دی گئی تھی، وہ تصویر بھی اس کالم کا حصہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آخری جو اس کا کالم کا جو اختتام ہے وہ ہوتا ہے جی، اب کالے بکرے سرے دار چڑھیں یا کبوتروں کا خون بہایا جائے، پتلیاں لٹکائی جائیں یا سوئیاں چبھوئی جائیں، معیشت یوں سنبھلنے والی نہیں، اور اب تبدیلی کے اس چرخے میں کون کون آئے گا، سیاسی چال ستاروں کے حال سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک کالم آسمہ شیرازی نے لکھا، اور بالکل ان کو آزادی ہے، آزادی صحافت ہے، اور انہوں نے یہ کالم لکھ دیا۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب نے ان پہ ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی اور ان پہ مختلف قسم کے جو بھی ہے سوالات اٹھا دیے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تھوڑا سا ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان ہیں ہم، اور مسلمان جب بھی کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت بزرگ موجود ہیں، علماء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ مختلف پھر وظائف بھی بتاتے ہیں، اور وہ وظائف پھر ہم کرتے بھی ہیں۔ یہ ایک ہے معاملہ، اور یہ مختلف مذاہب کے، ہر مذہب کے لوگ یہ کرتے ہیں۔ اور جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صدارتی الیکشن کی مہم ہے امریکہ میں شروع ہوتی ہے تو وہ چرچ سے شروع ہوتی ہے، چرچ پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ہے، وہاں پہ پادری جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جی، پوپ جنہیں کہتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، ان کا عقیدہ ہے مسیحی برادری کا، ان کے روحانی ہیں وہی پیشوا ہیں ان کے۔ ہندو اپنے مندر کا رخ کرتا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگلی، وہ ہمارے دین میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہی ہے کہ وہ مندر جائیں گے اور وہ مورتیاں جو ہیں ان کو اکارڈنگلی ان کو، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور پاکستان میں بھی ہمارے جو حکمران ہیں، ہر حکمران، پہلے تو میں ماضی کی بات کر لوں ذرا، تو ہمارے حکمران بھی اس طرح کے ہیں۔ نواز شریف صاحب خود جاتے تھے ہزارہ ڈویژن، اور محترمہ بے نظیر بھٹو بھی خود ایسے بزرگوں کے پاس جاتی تھیں اور ان سے حالات معلوم کرتی تھیں اور اپنے بارے میں دعائیں بھی کرواتی تھیں اور پوچھتی بھی تھیں۔ اور مختلف زرداری صاحب کے زمانے میں تو 5 سال پریزیڈنسی میں اعجاز شاہ صاحب جو ہیں وہ ہر وقت وہیں ہوتے تھے، اور وہ بتاتے تھے زرداری صاحب کو کہ آپ نے فلاں سفر کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا، آپ نے پہاڑوں سے دور رہنا ہے، آپ نے سمندروں سے دور رہنا ہے، پانیوں سے دور رہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت بھی آتی رہتی۔ تو زرداری صاحب، پھر اعجاز شاہ صاحب، دوبارہ پھر انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ جی میں آپ کو بچا سکتا ہوں، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ یہی چیز اب جب محترمہ بے نظیر بھٹو کہہ رہا ہوں، ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہوتی تھی، وہ بھی تسبیح پڑھتی تھیں، ان کو بھی وظائف جب بھی مقدمات میں گھریں یا مصیبت کا شکار ہوئیں۔ ایون نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم صفدر صاحبہ، ان کو جب مسائل کا سامنا ہوا، مقدمات کا سامنا ہوا، تو یہ بھی ٹی وی پہ فوٹیج بھی چلی کہ ایک بزرگ جو ہیں بارش، وہ
مڈ ایج کے، وہ ان کے ساتھ 2 4 6 دفعہ احتساب عدالت میں بھی اپیئر ہوئے، یعنی کہ موجود ہوتے تھے، وہ وظائف کر رہے ہوتے تھے، ورد کرتے تھے اور پڑھ رہے ہوتے تھے، نواز شریف صاحب بھی، مریم صفدر صاحبہ بھی۔ تو یہ سارا کچھ اس طرح کا یہ ہماری پولیٹکس کا حصہ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ عاصمہ شیرازی صاحب نے یہ سارا کچھ لکھا، اب ریومرز اور اس طرح کی اب جو ہیں بشریٰ بی بی، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ، خاتون اول، فرسٹ لیڈی، وہ جو ہیں وہ پولیٹکس میں نہیں ہیں اور بالکل سائڈ پہ ہیں، اور بہت زیادہ وہ تقریبات میں بھی نہیں آتی، بہت کم نکلتی ہیں، اور کبھی کبھی نکلتی ہیں تو کسی ہاسپٹل کا وزٹ کر لیا یا کسی پناہ گاہ کا وزٹ کر لیا، اس طرح سے، اور باپردہ خاتون ہیں، پردہ بھی کرتی ہیں، چہرے کا پردہ بھی کرتی ہیں۔ اب تک انہوں نے صرف ایک انٹرویو دیا ہے ندیم ملک صاحب کو، اور اس میں اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی بھی انٹرویو میں بھی اپیئر نہیں ہوئی۔ تو اب اس طرح کی باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ شہباز گل صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ کافی سخت پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے کہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ صحافیوں کو بھی، میڈیا کو بھی آزادی ہے بات کہنے کی، لیکن یہاں پہ آ کے اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ عاصمہ شیرازی نے صحیح لکھا یا غلط لکھا۔ لیکن بات یہ اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں اگر کوئی ثبوت وغیرہ نہ ہو تو ان سے تو اعتراض کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی کہ جو گفتگو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو اب تک گرانے کی جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، اور پولیٹیکلی ناکام ہو چکی ہیں، جوڑ توڑ کے ذریعے گرانے کی کوشش کی گئی، وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ اگین میں کہوں گا ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ جناب وہ ان کے گرد ایک روحانی حصار ہے، اور یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے عاصمہ شیرازی صاحب کے اس کالم پہ اتنا زیادہ شور بپا ہوا، میں ایک ضرور واضح طور پہ، لیکن اس کے نتیجے میں جو رد عمل دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو میں پسند نہیں ہوں، میری گفتگو پسند نہیں ہے تو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، میرے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، میری خبر سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو اس خبر کی بنیاد پہ مجھے یا عاصمہ شیرازی کو یا کسی اور کو بھی کم از کم گالیاں نہیں دینی چاہیے، اور بالکل اپنے آپ کو اپنے جذبات پہ بھی قابو رکھنا چاہیے، اور اس چیز کا جواب جو ہے وہ دلیل کے ساتھ دے دینا چاہیے۔ اور اگر یہ سب کچھ الزام ہے مبینہ طور پہ جو بتایا جاتا ہے تو اس کا جواب دے دینا چاہیے، اور جواب دینے کے بعد اپنی پوزیشن کلیئر کر دینی چاہیے، بلکہ اس سے میرا خیال ہے کہ بہتر نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن یہ کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ ایک بالکل ایسی فحش گفتگو شروع کر دیں، اور اس میں پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات میں اگلی بات یہ بھی بتا دوں کہ سوشل میڈیا پہ جب آپ نے کسی مخالف فریق کو بہت ہی زیادہ گندا کرنا ہے تو اس میں جو آپ کے جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹ کے ذریعے اس میں تیل چھڑکتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، عاصمہ شیرازی صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف ہی ذرا احتیاط ہی کرنی چاہیے، اور احتیاط کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اس میں جنتر منتر، کالا جادو جو ہے، یہ بھی خبر چلی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں کہ بنگلہ دیش سے بھی رابطہ کیا گیا کہ بنگلہ دیش سے کچھ لوگوں کو بلایا جائے، کیونکہ بنگالی جادو بڑا مشہور ہے، تو وہاں سے توڑ کیا جائے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ
کبھی بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ رمضان المبارک 27 رمضان المبارک کو یہ وجود میں آیا، اور اس کے وجود میں آنے میں ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئیں، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے عصمتیں قربان کیں، اور ایک بہت خونی لڑائی کے بعد، خونی ہجرت کے بعد یہ وطن معرض وجود میں آیا تھا۔ تو یہ وطن اتنا کمزور نہیں ہے کہ یہ جادو ٹونے اور چھو منتر اور اس طرح کی چیزوں کی نظر ہو جائے۔ اور اگر کسی کا اللہ پر بھروسہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر اس طرح کی کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور جو قرآن مجید کے ساتھ خاص طور پہ جو مسلمان جڑ جائے، اس کو پھر اس طرح کا کوئی خوف نہیں رہتا کہ کوئی یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے۔ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، باعمل مسلمان ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل فضول اور لغویات ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو بغیر کسی ثبوت کے کسی سے منسوب کرنا، اور پھر خاص طور پہ ایسی خاتون یا ایسی خاتون خاص اسپیشل کہوں گا، کیونکہ دونوں طرف خواتین ہیں، اسماء شیرازی بھی خاتون ہیں، بشریٰ بی بھی خاتون ہیں، اور اس طرح کے کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کی چیزیں بغیر ثبوت کے منسوب کرنا میرا خیال ہے یہ بھی غلط عمل ہے۔ تو احتیاط کا دامن رکھنا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو جادو شادو چھو منتر یہ وہ سارے ہم بچپن سے چلے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، لیکن احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہی ہے، ایک طرف کہاں پالیٹکس، عالمی سیاست، عالمی موضوعات، اور کہاں ہم ابھی تک ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔